आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, फिर जगमगाया है। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 लिए एक बार फिर हाजिर हैं। और आज हमारे इस सिलसिले की एक और यानी तीसरी किस्त है, तीसरी एपिसोड है। दो टीमों के दरमियान मुकाबला है। आज मेज़बान कराची की टीम भी है और सिंध से गंबट के शहर से आने वाले इस्लामी भाई भी हैं। तो गोया आज मुकाबला है कराची और गंबट के दरमियान। देखना यह है कि कौन सी टीम कैसी तैयारी करके आई है। और हमें जैसी भी मुकाबला हो, दोनों टीमों से इल्म दीन सीखने को मिल जाता है। सवाल और जवाब के ज़रिए हम बहुत कुछ जान लेते हैं। आप भी दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं अपनी मसरूफियात को कुछ देर के लिए तर्क कीजिए, अच्छी नीयतें कीजिए और इल्म दीन सीखने के लिए हमारे सिलसिले में शामिल हो जाइए। आपसे गुजारिश ये है कि आपसे भी हम सवाल पूछा करते हैं, आप SMS के ज़रिए भी जवाब देते हैं। आप एप्लीकेशन जो ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की तो उसे भी डाउनलोड कर लें। उसके ज़रिए भी आप हमें जवाबात देकर इनामात हासिल कर सकते हैं। दोनों टीमों को बुलाते हैं और फिर मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। मेरी गुजारिश है कराची और गंबट वालों से कि आइए तशरीफ़ रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नया कलाम भी आया ही चाहता है। इंशाअल्लाह जल्द आप उसे भी देख पाएंगे। मेरी दाईं तरफ कराची के इस्लामी भाई हैं, बाईं तरफ गंबट से आने वाले आशिकान रसूल हैं। इनसे भी तारुफ लेना है, यहाँ तक कैसे पहुँचे ये भी जानना है। मगर पहले वक्त हुआ है हमारे नाजरीन से सवाल करने का। नाजरीन, जो आपसे सवाल किया जाता है उसका आप SMS के ज़रिए जवाब देते हैं, फिर हम कुरानदाजी करते हैं। और सवाल यह है कि तकब्बुर यह है कि इंसान अपने आप को दूसरों से सवाल यह है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की कुनियत क्या है। सवाल यह है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की कुनियत क्या है। आपने इस सवाल का जवाब हमें देना है। और जो क्विज़ एप्लीकेशन में सवाल है, अपने अपने मोबाइल पर क्विज़ एप्लीकेशन निकाल लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कीजिए। ऐप स्टोर पर भी मौजूद है, प्ले स्टोर पर भी मौजूद है। रोज़ाना उस पर 2 ऑप्शन लाइव कर दिए जाते हैं। एक तो सवाल जिस पर 4 ऑप्शन होते हैं, आप उस पर जवाब दे सकते हैं और फिर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आज आपकी क्या राय है, कराची या गंबट? तो देखेंगे आखिर में किसको कितने वोट मिले और मुकाबले का रंग क्या हुआ, ये तो आखिर में पता चलेगा। सवाल ये, नमरूद किस चीज़ के ज़रिए हलाक किया गया? 4 ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देखेंगे। तूफान के ज़रिए, मच्छर के ज़रिए, आंधी के ज़रिए या गर्क किया गया। इन 4 में से एक ऑप्शन दुरुस्त है। अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, दुरुस्त ऑप्शन दीजिए और हमें जल्दी जल्दी जवाब भेज दीजिए। हमारी टीम रेडी है। हमने कल एक सवाल आपसे किया था, आइए उस सवाल का जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी, सवाल ये था कि पहली सदी के मुजद्दिद कौन है, और इसका जवाब हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे पास कई जवाब आता है, दिलजोई की नियत से इंशाअल्लाह चंद के नाम पढ़ के सुना देता हूँ। बिनते याकूब कोटली कश्मीर, बिनते अब्दुल लतीफ़ चिश्तिया, बिनते ग़ुलाम शब्बीर अत्तारी इस्लामाबाद, सलमान अत्तारी जहाँपुर, बिनते ग़ुलाम मोहम्मद अत्तारिया कराची, सलीम अत्तारी रावलपिंडी, सिद्दीक रज़ा साकरो सिंध, बिनते गुलजार गोजरा, अहमद रज़ा अत्तारी करमपुर, जोजा ज़ुहैब खान, मोहम्मद मदनी, बिनते उमर हयात। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाजी होगी। बिनते गुलजार गोजरा, आप अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। जी नाज़रीन, दूसरा प्रोग्राम हुआ था 2 टीमों के दरमियान। एक टीम आगे गई और एक हमसे जुदा हुई। कौन सी 2 टीमें थीं, मुकाबला कैसा रहा, आइए कल के होने वाले प्रोग्राम की झलकियाँ आपको दिखाते हैं।
مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. جان کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان کا صدقہ کسی حلال جانور کو ذبح کر کے دیا جائے گا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. جواب درست دے دیا ہے. اب دونوں ٹیموں میں 3 نمبر کا فرق ہے. میرپور خاص والے 3 نمبر سے آگے ہیں. کیا لیا کے اسلامی بھائی اس فرق کو ختم کر پائیں گے؟ تو اب باری ہے لیا کے اسلامی بھائی کی. جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قرات کی آواز سنی. صحیح. حمامت المسجد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. غلط. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی. کیا یہ مصرع درست ہے؟ صحیح. سورہ غافر سورہ مومن کا دوسرا نام ہے. صحیح. اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے. صحیح. 2 غلطیاں کر گئے ہیں جناب. آخری اسلامی بھائی اب باری ہے ہمارے میرپور خاص والوں کی. 5 کے 5 غلط جواب دے دیں تو مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. ایک بھی صحیح جواب دیں گے تو میرپور خاص والے آگے نکل سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے. صحیح. کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر اضحک اللہ سنکا پڑھنا چاہیے. صحیح. حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے. صحیح. جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ کہنا چاہیے. صحیح. بلی الارض جن کو زمین نگل گئی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. غلط. 4 صحیح جواب دے کر میرپور خاص والوں نے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے. اذکر اللہ. جی ماشاءاللہ کل کے سلسلے کا بھی آپ نے دیکھا کہ جھلکیاں دیکھی. اب دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کریں گے. دائیں طرف میرے کراچی کے اسلامی بھائی ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ نام کیا ہے اور مصروفیات کیا ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصغر علی اتاری بن علی احمد خان میرا نام ہے. کراچی کے علاقے کورنگی سے تعلق ہے اور دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مجلس فیضان مدینہ, اس میں جاب کرتے ہیں. آپ پہلے بھی اصغر بھائی آ چکے ہیں ذہنی آزمائش. کون سے سیزن میں؟ ہاں 2016 میں سیزن 6 میں. سیزن 6 میں آئے اور کہاں تک پہنچے؟ مدینہ کوارٹر فائنل تک. لیکن مدینے تو پہنچ گئے. مدینے تک پہنچے. مدینے تک پہنچ گئے. کیا بات ہے. مدینہ دیکھ کر آئے ہمارے اصغر بھائی. سیزن 6 میں تھے اور آج سیزن 15 میں ایک بار پھر آئے ہیں. جی اگلے اسلامی بھائی. میرا نام سید جمال عزت تاری ہے. میرے والد صاحب کا نام شیر محمد قادری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کا طالب علم ہوں درجہ خامسہ میں. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زیان اتاری بن اویس محمود اتاری ہے اور میں کالج میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں. کون سے کالج میں پڑھتے ہیں؟ گورنمنٹ کالج میں پڑھا. اچھا, تو آپ اسکول پڑھتے ہیں یا کالج پڑھتے ہیں؟ ذہنی آزمائش کا کیسے ذہن بن گیا؟ یہ سیزن 7 سے جو ہے وہ ذہنی آزمائش دیکھ رہے تھے اور ماحول بھی ہے تو اس وجہ سے آخر کار 15 میں سلیکٹ ہو گئے. چلیں جناب, کراچی کی ٹیم ہم تک پہنچی تو کیسے پہنچی؟ آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے مرحلے کا وقت مکمل ہو چکا. حسد کس کا ہتھیار ہے؟ حسد شیطان کا ہتھیار ہے. حدیث پاک میں کے مطابق دعا کتنی باتوں سے خالی نہیں ہوتی؟ حدیث پاک کے مطابق دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو دعا کرنے والے کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے, یا پھر اس کی دعا سے اس کا کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے, یا پھر اس کے لیے آخرت میں اس کا اجر ہو جائے گا کہ جب وہ قیامت کے دن اس اجر کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. جناب کراچی کے اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے. آپ نے اس کے مناظر دیکھے. میری بائیں طرف گمبٹ کے اسلامی بھائی ہیں. ان کے نام, ان کے شعبے اور ان کا تعارف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انعام اللہ طارق بن محمد سلیم ہے.
اور میں جامعۃ المدینہ ففتھ ایئر کا طالب علم ہوں. اس کے علاوہ میں احتیاط باکس کا ذمہ دار بھی ہوں اور الحمدللہ امامت بھی کر رہا ہوں. کہاں ہوتے ہیں آپ؟ گمبٹ میں. گمبٹ میں ہی ہوتے ہیں. تو آپ پہلے بھی لگتا ہے ذہنی آزمائش میں آ چکے ہیں. سیزن 13 میں. 13 میں کس ٹیم میں تھے؟ لاڑکانہ کی طرف سے. لاڑکانہ کی طرف سے. جی اگلے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جواد احمد اتاری بن زاہد حسین اتاری ہے. میرا تعلق شہر گمبٹ سے ہے اور میں فیضان مدینہ میں امامت کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ بی ایس سی بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج اس پر ڈسٹرکٹ سطح کی ذمہ داری بھی ہے. اچھا جناب امام صاحب خود چل کر آ گئے یہاں پر, تو پھر نمازیوں کا پیچھے کیا حال ہے بھائی؟ کسی کی ترکیب بنا کر آئے ہیں نا؟ جی الحمدللہ متبادل کی ترکیب. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جمشید رضا بن صادق علی ہے اور میں جامعۃ المدینہ کے درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور میری گمبٹ کے ذہنی آزمائش کے آڈیشن میں سلیکشن ہوئی ہے. کیا بات ہے جناب. جناب گمبٹ کی ٹیم ہم تک پہنچی ہے, تو کیسے پہنچی ہے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 15 آڈیشن ٹیم آج پہنچی ہے باب الاسلام سندھ کے شہر گمبٹ میں. یہ راستہ ہے علم کا, چلو یہ راستہ چلے, یہ جنتوں کا راستہ ہے, رب کی یہ رضا چلے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کی ایک اور خاص بات کیا تھی؟ اس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا. پھر بقیع غرقت میں دفن کوئی کر جاتا. جی ماشاءاللہ گمبٹ کی ٹیم بھی سلیکشن ہم نے دیکھ لی ہے. ناظرین اب چلتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, علم کی شمالیے پھر. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے, عشق کے بول آخر درست کیا ہے, یعنی عقائد اسلام پر یہ سیگمنٹ ہوگا. گلدستہ حدیث, قرآن پاک میں مذکور حیوانات, اور پھر سفر ہے مگر اکیلے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب پہلا سوال کریں گے کراچی مکی والوں سے. اگر اچھا کام کرنے کی نیت تھی لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو کیا اس پر اجر و ثواب ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اچھا کام کرنے کی نیت تھی لیکن نہ کر سکے تو اس پر ثواب ملے گا, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھا کام کرنے کی نیت کی لیکن وہ نہ کر سکا تو اس پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. یہ نیکی جو ہے یہ جو لکھی جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام آپ کر چکے, وہ جو ہے نیت کی نیکی لکھی جائے گی. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی اچھا کام کرنے کا نیت کر لے اور عمل نہ کر سکے تو انشاءاللہ پھر بھی اسے ثواب ملے گا. تو اچھی نیتوں کا یہ فائدہ ہے, اچھے ارادے کا یہ فائدہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں, اور کبھی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے نیت تو پکی رکھی تھی, کر نہ پائے کسی وجہ سے, تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس نیت کا انشاءاللہ اس نیکی کا ثواب ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلی کتاب کس عمر میں لکھی؟ سوال ہے گمبٹ والوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے سب سے پہلی کتاب 8 سال کی عمر میں لکھی. 8 سال کی عمر میں بچے صحیح طریقے سے سمجھنا شروع نہیں کرتے, اور اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں, آپ نے پہلی کتاب لکھ ڈالی تھی. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. دار ارقم کس کو کہتے ہیں؟ دار ارقم کوہ صفا کے قریب ایک مقام ہے, جو ایک مکان ہے جہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جب کفار جفاکار نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بڑھانا شروع کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چھپ گئے, خفیہ طور پر پناہ گزیر ہو گئے, اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت عمر فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام قبول کیا.
ناظرین یہ دار ارکم اللہ پاک مجھے اور آپ کو مکہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جب اسلام کے اولین ایام تھے تو مسلمان یہاں پر روپوش ہو کر یہاں پر پوشیدہ طور پر رہا کرتے تھے اور یہیں عبادت کیا کرتے تھے. اب تو یہ جگہ دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن اگر صفا اور مروہ کی کوئی سعی کر رہا ہے تو صفا مروہ کی سعی کے دوران صفا سے جب مروہ کی طرف چلیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ دائیں طرف اب ہم ان فضاؤں کو ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں یہ مکان ہوا کرتا تھا، اور یہی وہ مکان تھا کہ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے گا کہ مزارات پر جانا کیسا ہے؟ مزارات اولیاء پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. مردوں کے لیے مزارات پر حاضری دینا بالکل جائز ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں دعا مانگنے کا تذکرہ موجود ہے. کیا بات ہے. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں عبادت کرتی تھیں، آپ کی محراب مریم جو تھی وہاں جا کر ان کا دعا کرنا قرآن میں مذکور ہے. تو سبحان اللہ، جہاں اولیاء کرام خود جلوہ فرما ہوں، اگر ان کے مزارات پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں مانگا جائے تو انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوں گی. جواب درست دے دیا ہے. کیا کسی مسلمان سے اچھا گمان رکھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں تحریر کیا ہے کہ مسلمان کے فعل اور جو بات ہے اس کو حسن ظن پر محمول رکھنا واجب ہے، اور اس کے قول و فعل کو حتی الامکان یعنی اس کے قول و فعل کو حتی الامکان حسن ظن پر محمول رکھنا واجب ہے. جناب، مومن کے فعل یا بات میں اچھا گمان کرنا واجب ہے. یعنی ہم اسٹارٹ ہی بہت سارے لوگوں کی سوئی نیگیٹو اپروچ سے ہوتی ہے، بدگمانی سے ہوتی ہے. یار میرا فون نہیں اٹھایا، لگتا ہے بڑا آدمی ہو گیا ہے، اب بہت بھاؤ کھانے لگا ہے. گھر پہ گئے، بیل بجایا، بچے نے آ کر کہا ابو گھر پہ نہیں، ارے اندر ہی ہوگا بھائی، پھر بھی جھوٹ بول دیا. یعنی ہم اسٹارٹ ہی نیگیٹو سے سوچتے ہیں. ہمارے گھر پہ کسی کو بلایا، وہ نہیں آئے محفل میں، دعوت میں، ہاں جناب پیسے والے کی دعوت ہوتی تو چلے جاتے. ارے بھائی کوئی تو اچھا پہلو نکالیں. ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام آ گیا ہو. ہر بات کو ہم نیگیٹو سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یعنی مومن کے قول و فعل کو حتی الامکان حسن ظن پر محمول کرنا واجب ہے. یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی پازیٹیو پہلو نکالیں، کوئی حسن ظن کا پہلو نکالیں. اللہ کرے اللہ ہمیں مجھے اور آپ کو بدگمانی سے بچائے، حسن ظن کی عادت ہمیں اللہ نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے گا جناب کہ امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی حرمت کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات حرمت میں مومنین کی مائیں ہیں، اور مومنوں پر اس طرح حرام ہیں جس طرح ان کی مائیں حرام ہیں. یہ مومنین کی مائیں ہیں. سبحان اللہ، امہات المومنین کی کیا شان ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے یا اعلانیہ یعنی سب کے سامنے دینا افضل ہے؟ مسلمان کی نیت ہی اس کے عمل کا دار و مدار ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ. اس وجہ سے صدقہ کہیں تو چھپا کر دینا افضل ہے، کہیں دکھا کر دینا افضل ہے. جہاں پر چھپا کر دینا افضل ہے تو اس کی اپنی روایتیں موجود ہیں، اپنی فضیلتیں موجود ہیں کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور کہیں پہ اعلانیہ طور پر صدقہ دینا کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو یہ بھی نہایت ثواب کا کام ہے.
सुभान अल्लाह। इन्नमल आमालु बिन्नियात, छुपा कर सदका देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है कि इंसान सबके सामने, इसलिए अगर अच्छी नीयत है कि मैं ऐलान करूंगा, मैं दूंगा, दूसरे भी देखकर आगे बढ़ेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। हमें किसी के सदका देने के काम को देखकर खुद से डिसाइड नहीं करना है कि ये रियाकारी कर रहा है, दिखलावा कर रहा है। हमारा काम अपने दिल पर गौर करना है कि अगर मैं इसलिए दिखाकर सदका कर रहा हूँ कि मेरी वाह वाह हो, लोग मुझे सखी कहें, तो फिर तो अपने दिल पर गौर करें और तौबा करें। और नीयत यह है कि जनाब मेरे अनाउंसमेंट से और लोग भी नेकी के काम में हिस्सा लें, तो अल्लाह इखलास नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जहन्नम की जब भी बात होती है तो शोले, आग, गर्मी जहन में आती है। क्या जहन्नम में सर्दी का अजाब भी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, ज़महरीर, ये जहन्नुम में एक ज़महरीर नामी वादी है जिसमें ठंडक का अज़ाब होगा, और इसमें इतनी ठंडक होगी कि जब किसी काफिर को इसमें डाला जाएगा तो सख्त सर्दी की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गर्मी का अजाब भी है और ठंड का अजाब भी है। सर्दी कितनी तकलीफ दे होती है। अब ये सर्दियों में बहुत सारे लोगों को समझ आ जाती है कि जब शदीद ठंड हो और किसी के पास गर्म कपड़े ना हो या हीटर या आग का इंतज़ाम ना हो, तो कई लोग, हमने सुना भी है कि वो ठिठर ठिठर कर सर्दी के मारे दुनिया से चले जाते हैं। और कई मुल्कों में तो बहुत शदीद सर्दी होती है, तो बंदा बाज़-औक़ात बहुत बेबस फील करता है जब उसके पास गर्मी का सामान ना हो। तो ज़रा सोचिए कि जहन्नम की सर्दी कैसे होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें जहन्नम की गर्मी से भी महफूज फरमा, जहन्नम की ठंड वाले अजाब से भी महफूज फरमा, और लम्हा भर भी हमें जहन्नम में दाखिल ना फरमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब वो सवाल है, 4 सवाल हुए हैं, तैयारी मजबूत लग रही है। गंबट वाले और कराची वाले लगता है तगड़ी तैयारी करके आए हैं, मगर अब ऐसा सवाल करना पड़ेगा जो उनके निसाब में ना हो, ताकि थोड़ा सा मामला तो ट्विस्ट हो ना। अब सवाल यह है कि किस रात की फजीलत सराहतन कुरान मजीद में बयान हुई? शब मेराज, शब जुमा या शब कद्र? कुरान शरीफ में सबसे सराहतन लैलतुल कद्र की मौजूद है। शब कद्र की फजीलत सराहतन कुरान पाक में बड़े वाज़े अंदाज में मौजूद है। और कैसी मौजूद है कि पूरी सूरत सूरह कद्र के नाम से है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, गंबट वालों से और आसान सवाल आ गया है। निसाब से हटे तो हैं मगर सवाल आसान है। असहाबे बदर की तादाद कितनी थी? 1200, 10,000 या 313? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाबे बदर की तादाद 313 थी। 313 तादाद थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं है जनाब। 5 सवाल सारे सही जवाब। हुण तुहाडी वारी है। चलो भाई, अब इनके पास चलते हैं। ये गलती करते नहीं करते। अब हमारे हाजरीन की तरफ जाइए शफीक भाई और सवाल कीजिए। जो सबसे पहले हाथ उठाएगा इंशाअल्लाह उससे जवाब लिया जाएगा। पहले उठा लिया उन्होंने आपके सवाल करने से पहले। क्या बात। बंदा ही उठ जाएगा आप बोलेंगे तो। चलें, सवाल यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? अब बात उठाए ना। जो पहले ऊपर कर रहे थे वो नहीं दोबारा कर रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको तोहफे में सूट पेश किया जा रहा है। सूट भी देंगे और साथ साथ नज़र आपको ना लग जाए, इसलिए नज़र की हिफाजत की फजीलत ये भी इंशाल्लाह आपको तोहफे में देंगे। यानी ये रिसाला है माशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, अब चलें एक सवाल मैं कर लेता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद भी हमने सुना अल्लाह के नबी और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब के बेटे भी अल्लाह के नबी हैं, उनका नाम कौन बताएगा? सुभान अल्लाह। ये जवाब तो बच्चों से लेना चाहिए। हाँ, वैसे माशाल्लाह बच्चों की भी बारी आनी चाहिए। चलो इंशाअल्लाह। बच्चों जी, देखें बच्चों में कौन जवाब देता है। चलें, बच्चों में चलें, सबसे छोटे बच्चे से लेते जवाब। हजरत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र है, नारंग मंडी से। क्या बात है। जवाब बताएंगे या खाली अपना ही नाम बताएंगे? हजरत याकूब के बेटे कौन थे?
यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। मदनी मुन्ने ने भी सही जवाब दिया। इनको भी तोहफा दें भाई कोई जी इंशाल्लाह। मदनी मुन्नों वाला कोई तोहफा दें। चले एक और सवाल करें शफीक भाई। इत्र पेश करते हैं चले माशाल्लाह। दुनिया में सबसे पहले किस शख्स को तराजू में तोला गया? तराजू में तोला गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वैसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर हमजा अतारी, मैं लाहौर पंजाब फरुखाबाद से हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह। सवाल का जवाब क्या है? तराजू में किसको तोला गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में देंगे। क्या बात है। चले जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ और अब हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। देखो फिर से आया है इल्म की शम्मा। दोनों टीमों के 10 नंबर है जनाब, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगले सेगमेंट से पहले आइए एक दो कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुआज बिन अखलाक अत्तारी। मेरा नाम मोहम्मद हमजा बिन अखलाक अत्तारी है। हम दोनों भाई गम्बट से बात कर रहे हैं। आज हम गम्बट की टीम को सपोर्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक और कारी साहब के लिए बहुत सारी दुआएं और पूरी टीम के लिए दुआएं। माशाल्लाह, आप वैसे एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे थे और गम्बट की टीम को भी सपोर्ट कर रहे थे। चले माशाल्लाह, बेस्ट विशेस आई हैं गम्बट से। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मुबशिर अतारी है। मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत बहुत अच्छा लगता है और हम ज़हनी आजमाइश का रजिस्टर भी बना रहे हैं। आज मैं कराची मक्की की टीम को सपोर्ट करता हूँ। आज मैं फरमाने मुस्तफ़ा भी सुनाऊंगा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला वो खाना जिसे जन्नती खाएंगे वो मछली की कलेजी का किनारा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक उस मछली की कलेजी का किनारा जन्नत में जाके हमें भी नसीब फरमाए। और दोनों टीमों के जो सपोर्टर आ गए हैं और मुल्तान से कराची के सपोर्टर आए। दिस इज़ ये खूबसूरती है दावत इस्लामी की कि हम सब ये सारे बच्चे ही हमारे हैं। सच्ची बात तो ये कि हम इल्म दीन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम दीन की बातों को फैलाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें कबूल भी फरमाए और हमें इसकी अजर भी अता फरमाए। चलते जनाब अगले सेगमेंट की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट, बहुत खूबसूरत इश्क की बातें होंगी क्योंकि सेगमेंट का नाम ही इश्क के बोल है। आइए शुरू करते हैं इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा। मुश्ताक़ तब से सोज़े जिगर की है। मुश्ताक़ तब से सोज़े जिगर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क के बोलों में आज बात होगी। कराची वालों की बारी है। बशर हो या मलक, जो है तेरे दर का सवाली है। तेरी सरकार वाला है, तेरा दरबार आली है। तेरी सरकार वाला है, तेरा दरबार आली है। जवाब दुरुस्त दे दिया। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारे प्यारे तेरी हर हर
اسرا کے دولا پر نچھاور ہونے والی تھی. نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے. نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے. جواب درست دے دیا ہے. تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم. گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج کھانے سے. گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے. جواب درست دے دیا ہے. میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک. میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. تمہیں آئے نظر جب روز آئے انور مدینے میں. تمہیں آئے نظر جب روز آئے انور مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری کراچی والوں کی ہے. بتائیے ہدایت بخشش میں جو اعلیٰ حضرت کے کلام کا مجموعہ ہے, دال سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں؟ لفظ دال سے. دال سے کلام 2 شروع ہوتے ہیں. کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی دل میں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب آپ بتائیں گے ہدایت بخشش میں پے لفظ پے سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد. پے سے شروع ہونے والے 6 کلام ہیں, اور ان میں سے ایک ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر. کیا خوبصورت کلام ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو جناب اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس کو بتانا ہے یہ غلط ہے یا درست ہے. اگر غلط ہے تو درست کر دیجئے, درست ہے تو درست کہہ دیجئے. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر وہ شعر کیا ہے. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, تم ملے تو حق تعالی مل گیا.
फजल रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। क्या इन्होंने ये शेर दुरुस्त पढ़ा है? आइए स्क्रीन ही में बताएगी कि इसका जवाब दुरुस्त है या नहीं है। फजले रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फजले रब से कमी आए किस बात की? किस बात की? हाँ, फजले रब से कमी किस बात की? किस बात की? तुम मिल गए तो मिल गया, मिल गया सब कुछ मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। फजले रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। चले जनाब, अब बारी है गंबट वालों की। दिखाइए शेर, कौन सा शेर है जो दुरुस्त करना है? कश्फे राजे मर्रा आनी यूं हुआ, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया। क्या ये दुरुस्त है? गलत है ये। अच्छा गलत है, तो तमाम बुधायो ना सही छा है। 4 सेकंड रह गए। कश्फे राज़े मन रानी यूं हुआ, तुम मिले तो हक के ताला मिल गया। तुम मिल गए, तुम मिले तो हक ताला मिल गया। सुभान अल्लाह। इसका जरा माना समझिएगा। मर आनी फ़कत अल हक, यानी नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक गालिबन के जिसने मुझे देखा गोया उसने अल्लाह ताला की कुदरत को, अल्लाह ताला के मजहर को देखा। तो या अल्लाह ही मिल जाएगा, जब या रसूलुल्लाह आप मिल गए तो इसकी बरकत से हमें अल्लाह का रास्ता मिल गया। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। कश्फे राज़े यूं हुआ, कश्फे राज़े यूं हुआ, तुम मिले तो हक ताला मिल गया। तुम मिले तो हक ताला मिल गया। मेरी मजलिस से गुजारिश है, वैसे तो हम मशवरा ऑफ एयर देते हैं, चले मैं ऑन एयर दे देता हूँ, हमारी मजलिस नोट कर ले कि जो 5वां शेर है, मेरा ख्याल है इसको भी हम जिस तरह इल्म नूर है कि 5वें सवाल को हम सिलेबस से हटकर पूछते हैं, तो ये 5वां शेर अब कोशिश कीजिए कि उसको भी सिलेबस से हट के पूछे ताकि थोड़ा मजीद इंटरेस्ट पैदा हो, वरना इन्होंने तो सभी याद कर लेना है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट भी आएगा मुकाबले में, तो इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। जनाब अब आपकी बारी है। अब बड़े खूबसूरत खूबसूरत कलाम हुए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो कलाम यहाँ हुए उन्हीं में से कोई शेर आपसे भी सुने, और बहुत खूबसूरत कलाम है, मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट कलाम, और ये मौलाना हसन रज़ा खान साहब का कलाम है। और इसका जो एक शेर है, निकाला कब किसी को बज़्म फैज़े आम से तुमने। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली। आप जरा एक गौर से सुनिए, ये कमाल है मौलाना हसन रज़ा खान साहब का कि पहले मिसरे में जो लफ्ज़ यूज़ किया उसी का बड़ा शानदार जवाब दिया। हुजूर आपने कब किसी को अपने दरबार से बेमुराद लौटाया है? निकाला कब किसी को बज़्म फैज़े आम से तुमने। हाँ, कुछ निकाला ज़रूर है, और वो निकाला ये है कि निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। जो आता है ना उसकी झोलियां ऐसी भर देते हैं कि सारी हसरतें ही दूर हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत शेर है, तर्ज में पढ़ें। निकाला कब किसी को बज़्म फैज़े आम से तुमने, आका निकाला कब किसी को बज़्म फैज़े आम से तुमने, निकाली है तो आने वालों की हसरत
حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. اسی کلام کا بہت خوبصورت مقطع ہے. حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. ہے حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی وقوفی بحالی ہے. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. حضور اللہ نے آپ کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے. آپ جسے چاہیں جو عطا فرمائیں. حضور میرا درد تو ختم کر دیں, باقی زندگی بحال کر دیں, کیونکہ اللہ نے آپ ہی کے ہاتھ میں اپنے کرم سے موقوفی بحالی عطا فرمائی ہے. اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. آقا ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. کب کی سے رجا سنے کون میرے سرور درد کا فسانہ. مدینے والے حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. آقا ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی نظر ہم سب کو عطا فرمائے. آئیے انشاءاللہ ایک دو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں. جی میرا نام محمد عزیر اختاری ہے. میں واقعین سے بول رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. چلے ماشاءاللہ نے تو کال میں ہی جواب دے دی ہے. میں میسج میں بھی کر دیجئے تاکہ میسج میں بھی جواب آ جائے. ایک اور کال دیجئے. میں ہاں غلام محمد اختاری. میں ہاں احمد ایان اختاری. اثر ہوئے بھرات تو سا شریف خواجہ شاہ سلیمان پیر پٹھان دی دھرتی چو الویندے پیسے. ساکوں تہاڈا پروگرام دینی ازمائش بہو چنگا لگ دے. عبدالحبیب چاچو ہی پروگرام تے تواڈی ٹیم دی بہو محنت تے اللہ تو کو آباد رکھے. اللہ تو کو مکہ مدینہ دکھاوے. آمین. سارے واسطے بھی دعا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ون آف مائی فیوریٹ لینگویج آف پاکستان. سرائی کی بولی واقعی بہت میٹھی بولی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس کو سننا. بہت شکریہ مدنی منو بچیوں, آپ نے کال کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب دونوں ٹیموں کے 20 نمبر ہیں, برابر جا رہے ہیں. اب اگلا سیگمنٹ ہے عقائد اسلام ہمیں سکھائے گا. بہت سارے مسکنسیپشن انشاءاللہ دور ہوں گے. سیگمنٹ کا نام ہے آخر درست کیا ہے.
جناب سوال کریں گے کراچی والوں سے، دوزخ کے متعلق اسلام کا کیا عقیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوزخ حق ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. یوں ہی جو شخص دوزخ کو تو مانے لیکن مسلمانوں میں رائج دوزخ کے عمومی معنوں سے ہٹ کر الگ تشریح کرے، مثلا عذاب سے روحانی عذاب مراد لے، یعنی اپنے برے اعمال دیکھ کر ان پر افسردہ ہونا، تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ در حقیقت دوزخ کا ہی منکر ہے. جناب دوزخ کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے. دوزخ حق ہے، یعنی جو شخص دوزخ کو تو مانے لیکن مسلمانوں میں جو رائج دوزخ کے عمومی معنی ہے اس سے ہٹ کر الگ تشریح کرے کہ عذاب سے روحانی عذاب مراد لے، جناب اس کا یہ مطلب نہیں ہے. باقاعدہ پنشمنٹ ہوگی، باقاعدہ عذاب ہوگا، اور جو حدیثوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو جناب انہوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال یہ کیا دوزخ پیدا کی جا چکی ہے؟ یہ گمبٹ والوں سے سوال ہے. جی ہاں، دوزخ کو پیدا کیے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور وہ ابھی موجود ہے. ایسا نہیں کہ صرف قیامت کے دن ہی وہ بنائی جائے گی. یعنی یہ بھی عقیدہ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا کہ دوزخ ایگزسٹ کرتی ہے، دوزخ بنائی جا چکی ہے، بعد میں نہیں بنائی جائے گی، اور اس کو بنے ہوئے بھی ہزاروں سال ہو چکے ہیں. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. دوزخ کی بات ہوئی ہے تو اب چلے جنت کے بارے میں سوال کرتے. جنت کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے، کراچی والے بتائیں گے. جنت ایک مکان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا. اللہ اکبر. دنیا کی خوبصورت ترین چیز اگر آپ کو کوئی کہے تو ذہن میں اس کا خیال آ جاتا ہے. بیسٹ سے بیسٹ چیز کی کوئی نہ کوئی تصویر دماغ میں بن جاتی ہے، مگر جنت اس سے بھی آگے کی چیز ہے کہ نہ کہیں خیال پہنچ سکے، نہ کوئی اس کے بارے میں گمان کر سکے، نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا. کیسی شاندار نعمتیں ہوں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ کریم بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جنت کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے. جنت اور دوزخ کے بارے میں آج معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں. جنت کی وسعت کیا ہے بتائیے بسم ذرا. اللہ الرحمن الرحیم. جنت کتنی وسیع ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. البتہ اجمالی بیان یہی ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کی مسافت ہے. یعنی 100 درجے ہیں، 100 گریڈ سمجھ لیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جو مسافت ہے وہ ہر 2 درجے کے درمیان مسافت ہے. تو جنت کتنی بڑی ہوگی. تو میرے رب کی رحمت کا جیسے ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ہم مٹھی بھر مسلمانوں کو یا ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. جواب درست دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور اس کا بھی ہم اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پیارے آقا کی پیاری باتوں کی طرف چلیں گے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب اب تک دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. بڑا کمال کا مقابلہ ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ آگے تک بڑے کمال کے ساتھ جائے گا، مگر یہ کمال کہاں جا کر جو ہے وہ بریک ہوتا ہے یا کمال ہی با کمال ہو جاتا ہے، یہ تو سلسلے کا آخر بتائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گلدستہ حدیث. ماشاء اللہ. جی پڑھیے پڑھیے. مدینے کے پھول لایا لو، مدینے کے پھول لایا میں حدیث رسول لایا میں حدیث رسول ماشاء اللہ. چلے جناب اب چلتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس کا نام گلدستہ حدیث ہے. جناب گلدستہ حدیث میں پہلا سوال ہم کریں گے. اسکرین پر سوال دکھایا جائے گا، یا تو حدیث بتائی جائے گی یا ترجمہ بتایا جائے گا یا ریفرنس بتایا جائے گا. پھر آپ بتائیے کراچی والوں کے لیے کیا سوال ہے.
جو چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے. اللہ اکبر, کیا کمال کا پیغام ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں لیکن پہلے ذرا اس کا عربی متن بتائیے اور اس کی عربی میں حدیث بھی سنائیے اور اس کا ریفرنس بتائیے کہ کس کتاب میں موجود ہے یہ اور کہاں موجود ہے. جلدی کریں, سیکنڈز. جی سیکنڈز نہیں چل رہے ہیں, اب جلدی سے پڑھ دیں. اچھا ٹائم پورا ہو گیا. اللہ اکبر, نہ آپ نے حدیث سنائی نہ آپ نے ریفرنس بتایا, تو اس کا مطلب ٹائم آپ کا پورا ہو گیا. من سرہ ان یستحب اللہ. اب بیٹا ٹائم ختم ہو گیا نا, آپ کو ٹائم کے اندر سنانی ہوتی ہے. من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. کیا خوبصورت حدیث ہے کہ جو چاہے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے تو وہ آرام کے زمانے میں دعائیں زیادہ مانگا کرے. اللہ اکبر. اب یہاں پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے, ہم جب تکلیف میں آتے ہیں جب تو بڑی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں, مسجد میں بھی نظر آتے ہیں, بلکہ آج کل تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ اچانک مسجد میں نظر آئے نا یا ہاتھ میں تسبیح نظر آئے, سمجھ لو کسی بڑی مشکل میں. نارملی یہ لگتا ہے, تھوڑے دنوں بعد غائب ہو جاتا ہے. کیا وہ کام ہو گیا؟ ارے اللہ کے بندے, اللہ نے کام کر دیا, اب تو زیادہ شکرانے میں آنا چاہیے. ہمیں اللہ سے آرام کے دنوں میں بھی دعائیں مانگنی چاہیے, زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے, تو مصیبتوں میں بھی دعائیں قبول ہوں گی. اس کی شرح بڑی پیاری ہے. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ صرف مصیبت میں دعا مانگنا اور راحت میں رب سے غافل ہو جانا خود غرضی ہے, اور ہر وقت دعا مانگنا عبدیت ہے. رب کو خود غرضی ناپسند ہے, عبدیت پسند ہے. سبحان اللہ. تو مانگیں دعا اور رچ کے مانگیں. یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 248 ہے, اور حدیث نمبر 3393 ہے. پہلی غلطی کی ہے کراچی والوں نے. جناب اب باری ہے, ہم چلیں گے ہمارے گمبٹ والوں کی طرف. جی ترمذی کی حدیث نمبر 2513 ہے, صفحہ نمبر 4 ہے, جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 226 ہے. یہ حدیث آپ نے سنانی ہے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ای رخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ. ترجمہ کیا ہے؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو کسی ایسی بات پر شرم نہ لائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو وہ مرنے سے پہلے خود اس گناہ میں مبتلا ہوگا. بتائیے کیا یہی حدیث ہے اور یہی ترجمہ ہے؟ جی جناب. جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر شرم دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. ذرا اس کی شرح سنیے گا. گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, یا وہ پرانا گناہ جسے لوگ بھول چکے ہیں, یا خفیہ گناہ جس پر لوگ مطلع نہ ہوں اور آر دلانا توبہ کرانے کے لیے نہ ہو, محض غصہ اور جوش غضب سے ہو. یہ قیود خیال میں رہے. مزید یہ کہ ایسا شخص اپنی موت سے پہلے یہ گناہ خود کرے گا اور اس میں بدنام ہوگا. مظلوم کا بدلہ ظالم سے خود رب تعالیٰ لیتا ہے. تو کبھی کسی کے عیب پر, کبھی کسی کے گناہ پر اسے سب کے سامنے بازو کا ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, آر دلا رہے ہوتے ہیں, شرم دلا رہے ہوتے ہیں. پتہ بھی چل جائے کسی نے گناہ کر لیا ہے, کوئی غلطی کر لی ہے, تو مجھ پر یہ واجب تو نہیں کہ میں سب کو بتاتا پھروں. کسی لوگوں کے عیب چھپانے والے بنے. کہتے ہیں نا جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے. بات ان کی بہت پیاری حدیث میں جواب درست دے دیا ہے جناب. پہلی بار مقابلے میں گمبٹ کی ٹیم آگے بڑھتے ہوئے کراچی والوں سے اگلا سوال کریں گے. بتائیے جناب کیا پوچھنا ہے کراچی والوں سے؟ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, سیدہ شباب اہل الجنہ. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے, اس کا ریفرنس بھی بتائیں گے. جلدی کیجئے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 426. حدیث نمبر بتائیں گے؟ یہاں تک جواب تو آپ کا ہم درست مان لیں گے. ترمذی کی حدیث صفحہ نمبر 5, حدیث نمبر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 426 اور حدیث نمبر ہے 3793. نبی پاک فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. کیا بات ہے حسنین کریمین کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. گمبٹ والوں سے بتائیے کیا ثواب پوچھتا ہے؟
اے ابو بکر تم میرے حوض کوثر کے اور غار کے ساتھی ہو. عربی سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت صاحبی للحوض و صاحب فی الغار، یعنی ابو بکر تم میرے حوض کوثر کے اور میرے غار کے ساتھی ہو. حدیث کا ریفرنس مصدرک جلد 5 اور آگے صفحہ نمبر 117. نہیں جناب، یہ ترمذی کی حدیث ہے، جلد 5 ہے اور صفحہ نمبر 378 ہے، حدیث نمبر 3690 ہے. ریفرنس میں غلطی ہوئی ہے، کیا ان کو 1 نمبر دیں گے یا کیا دیں گے؟ 1 نمبر آپ کو ملے گا. ماشاءاللہ حدیث آپ نے صحیح سنائی تھی. کم از کم کتاب کا نام درست ہو جائے اور کوئی 3 میں سے ایک چیز درست ہوگی تو ہم اس کو درست مانیں گے. چلے جناب، مسٹیک ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی گمبٹ والے آگے ہیں، کراچی والے 1 نمبر سے پیچھے ہیں. پہلی بار مقابلے میں فرق آیا ہے مگر ابھی 2 بڑے اہم سیگمنٹ باقی ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے، انشاءاللہ کچھ نعت خوانی بھی کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایک اعمال کے جائزے میں شامل ہو جائیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے اپنے نیک اعمال کے رسالے نکال لیجئے. اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روز نیک اعمال کو پر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ کمپلیٹ ہوا. روزانہ کوشش کیجئے کہ نیک اعمال کا جائزہ لیں. اپنی اپلیکیشن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, نیک اعمال کی اپلیکیشن بھی موجود ہے, اور چاہیں تو اس کا جو بکلیٹ ہے, جو رسالہ ہے, اس میں بھی آپ اپنا نیک اعمال کا جائزہ کر سکتے ہیں. وقت ہوا ہے نعت شریف کا, آئیے چلتے ہیں نعت شریف سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, حسن
خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اور جسے سبحان اللہ سبحان اللہ لجپال نبی لجپال نبی میرے دردی دوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا جدو وقت نزازے جدو وقت نزازے ہوا دینا جدو وقت نزازے ہوا دینا نبی میرے دردی دوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا جدو وقت نزازے جدو وقت نزازے ہوا دینا جدو وقت نزازے ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر کی برکتنا اس ذکر کی برکتنا میری قبر بسا دینا اس ذکر کی برکتنا اس ذکر کی برکتنا میری قبر بسا دینا
اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مکے جا رہے ہیں، کوئی کعبہ دیکھ کر میسج کرتا ہے، کوئی مدینہ دیکھ کر وہاں سے پیغام بھیجتا ہے۔ حضور ہمارا دل بھی تڑپ رہا ہے، نگاہ کرم فرمائیے۔ یقیناً اس قابل نہیں ہے، نہ ایسے اعمال ہیں، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل۔ حضور اس بات کا اقرار بھی ہے، مگر امتی ہم بھی ہیں یا رسول اللہ۔ جب اتنوں پہ کرم ہو رہا ہے تو ہم گناہ گاروں کو بھی بلا لیجئے۔ دل روندہ ہے جان دینے، دل روندہ ہے جان دینے، جدو اب کی برس ہر برس ہر سوچ کر ہم رہ گئے، دل روندہ جانے جدو لوگ مدینے نو، دل روندہ جانے جدو لوگ بہانا کہے گا کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا
ساڑو ویا آقا میرے آقا ہوڑ ساڑو ویا آقا در بر بولا لینا سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے سیدھی تمنا واقعی صحیح کہا کسی نے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ سچی بات یہ ہے ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں ہم کیا مرے، ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں ہم کیا مرے، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ واقعی طیبہ سے دور رہ کر، مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ زندگی کا اصل لطف بارگاہ رسالت میں۔ سچی بات یہ ناظرین کہ جب انسان مدینے پہنچتا ہے نا، عاشق رسول جب مدینہ پاک پہنچتا ہے، سچی بات ہے فیلنگ ایسی آتی ہے کہ ٹھکانے پر پہنچ گیا ہوں، اپنے مرکز میں پہنچ گیا ہوں، اب کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ دنیا میں آپ سفر پہ جائیں نا تو واپس آنے کی فکر ہوتی ہے، یہ ڈر ہوتا ہے مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ مدینے جا کر مرنے کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ سچی بات ہے دل سے یہ تمنا نکلتی ہے کہ آقا تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، حضور تیری دہلیز پر ہی بر جائے، میرے وارث میرے غریب نواز میرا کشکول آج بھر جائے۔ اللہ پھر مدینے کی حاضری عطا فرمائے، وہاں جا کر التجائیں کرنا نصیب فرمائے، وہاں جا کے آنسو بہانا نصیب فرمائے۔ دنیا میں
किसी के आगे मांगो ना, इंसान अल्लाह करे कभी मौका ना आए, लेकिन कभी भी किसी को दुनिया में किसी के आगे मांगने की ज़रूरत पड़ती है ना, 50 बार सोचता है, शर्मिंदा हो जाता है, गिल्टी फील करता है, उसकी एहसास महरूमी उसे होता है। और वाकई होना भी चाहिए, अल्लाह कभी मौका भी ना लाए ऐसा। लेकिन मदीने पहुंचकर जो मांगने का मज़ा है, जो भिखारी बनने का मज़ा है, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। सरकार के दर की भीख जो है ना, वो बादशाही से आगे बढ़कर है। क्यों? उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। अल्लाह उस दर गली का भिखारी बनना नसीब फरमाए, उस गली में जाकर नबी पाक की बारगाह में हाज़िरी अता फरमाए। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर कीजिए नाज़रीन, मुझे अंदाज़ा है हमारे स्टूडियो में भी कई आंखें अश्कबार हैं और हमारे मदनी चल के नाज़रीन में भी कई आंखें अश्कबार होंगी। जिस शहर का जिक्र तड़पा देता है, जिस शहर की बातें दिलों को तड़पा देती हैं, आंखें अश्कबार कर देती हैं, उस शहर के दीदार का आलम क्या होगा, वहाँ की हाज़िरी का आलम क्या होगा। अल्लाह हम सबको ज़ौक़ मदीना, शौक़ मदीना भी नसीब फरमाए और जल्द हाज़िरी मदीना भी नसीब फरमाए। आइए कुछ कॉल्स हम अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मैं मोहम्मद फरीद अतारी बिन हाफिज़ मोहम्मद नवीद अतारी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं और मेरे वालिदैन हरमैन तजीबैन की हाज़िरी के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला अब्दुल हबीब अतारी, दानियाल भाई और इमरान भाई और ज़नी आज़माइश की पूरी मजलिस को हाज़िरी हरमैन तजीबैन नसीब फरमाएं। आमीन बिजाही नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अभी ज़िक्र मदीना हो रहा था और ज़ायरीन मदीना की कॉल आ गई। अम्मी अब्बू को कहिएगा हमारा भी सलाम अर्ज़ करें और हमारी हाज़िरी की भी इल्तिजामा पेश करें, मग़फ़िरत की हम सब के लिए दुआ करें। जी, अगली कॉल दीजिए। मेरा प्यारे अब्दुल भाई से सवाल यह है कि आप जब मदीने शरीफ जाते हैं तो वहाँ कौन सी आयत लिख के जाते हैं कि दोबारा आपके वहाँ हाज़िरी हो जाए? जवाब दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हमारे उस्ताद साहब ने भी बताया था कि कुरान पाक की एक आयत है, ये कोई हदीस नहीं है, ये बुजुर्गों का कौल है कि कुरान पाक की एक आयत है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लराद्दुका इला माआद। सूरह कसस की गालिबन ये आयत का एक जुज़ है। तो ये कहीं भी अगर हाथ से लिख दिया जाए तो अल्लाह पाक वहाँ दोबारा हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाता है। तो ये अल्लाह की रहमत के फ़ैसले हैं। बहरहाल जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि फिर हाज़िरी हो तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको करने में तो हरज कोई नहीं है। हम फ़र्ज़ वाजिब तो कह नहीं रहे, जिसको अमल करना है वो करे, बाकी ना भी करे तो कुछ ऐसी बात नहीं है। जी, अगली कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह आपका बहुत ही प्यारा सिलसिला ज़हनी आज़माइश देख रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि फाइनल इस मर्तबा किस शहर में होगा? कोशिश कीजिएगा सियालकोट में करिएगा और मेरे मामू जान के लिए दुआएं मग़फ़िरत कीजिएगा कि कल वो वफ़ात पा गए थे। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। गालिबन सियालकोट के लिए इन्होंने कहा फाइनल के लिए। जी, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ होंगे। इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग है हमारे लिए, आप मशवरा भी दीजिएगा और हम चलें ओपन फोरम कर देते हैं, जहाँ से डिमांड ज़्यादा आएगी वहाँ जाएंगे, क्योंकि इस बार दिसंबर एंड में सेमीफाइनल फाइनल होंगी और उस वक्त ठंड भी होती है पाकिस्तान में ठीक ठाक, और ख़ास तौर पे पंजाब के कई शहरों में फॉग होती है। पिछले साल ये भी ज़बरदस्त डिमांड आई थी कि जनाब इस बार फाइनल जो है वो कराची में होना चाहिए, बहुत अरसे से कराची में फ़ाइनल नहीं हुआ। तो बहरहाल हम गौर कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में इसको फ़ाइनल करेंगे और फिर इंशाल्लाह बताएंगे। जो जहाँ जहाँ अपने शहरों में आप ज़हनी आज़माइश के मुकाबले करना चाहते हैं, अपने निगरानों से रब्ता करें, निगरान दावत इस्लामी के हमसे रब्ता करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इसको फाइनलाइज करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। चले, दोनों टीमों से गुजारिश है कि अच्छा कुछ कॉल ज़्यादा है बता रहे, तो एक साथ एक कॉल्स का पैकेज चला दे जल्दी से, फिर हम इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मेरा आज मैं कराची की टीम के साथ हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा नाम मिज़ाब रहमत है, मैं मीपू खान में हूँ। हबीब भाई सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा है। कल हमारी टीम मीपू खास वाले जीत गए, हमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक मीपू खास वालों को और कामयाबी अता करे, आमीन। अभी मैं आपके साथ ज़हनी आज़माइश करना चाहती हूँ। आला हज़रत के कलाम में से कोई भी एक शेर जो मीम से शुरू होता है वो सुनाइए, इंशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त होगा। कृष्ण मदी जाए, मेरा मदी जाए। अब्दुल हबीब भाई, आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत ही दिलचस्प है, बहुत दिल में दीन सीखने को मिलता है। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत बरकतें अता फरमाए, आपको दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, आपको जल्द से जल्द पीर साहब के साथ चल मदीना की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हमारे लिए भी और हमारे वालिदैन के लिए भी
दुआ कर दीजिएगा। मेरा नाम उम्र दुआ है, मैं शाहपुर जाना से कर रही हूँ। अजब हबीब साहब, मैं दुआ करती हूँ कि ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम बहुत और बहुत तरक्की करे। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का और आप सबकी हौसला अफजाई का। इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा और आपके दिलों में मज़ीद खुशियाँ लाता रहेगा। एक बहुत खूबसूरत प्रोमो है हमारी आईटी मजलिस की तरफ से एक शानदार एप्लीकेशन के लिए, आइए वो प्रोमो देखते हैं। मोहसिन और असद दोनों सगे भाई थे, लेकिन मोहसिन को दीनी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जबकि असद को मोबाइल में हर वक्त गेम खेलना पसंद था। ये देखकर मोहसिन अक्सर अपने भाई के लिए परेशान रहता कि वो अपने भाई को इन फजूल गेम से किस तरह दूर करे कि अचानक उसको याद आता है कि दावत इस्लामी की मजलिस आईटी ने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन बनाई है, जिसमें दीनी मालूमात से भरपूर और दिलचस्प सवालात मौजूद हैं। और फिर वो अपने भाई असद के पास जाता है और कहता है कि असद भाई, मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊं जो निहायत दिलचस्प होने के साथ साथ दीनी मालूमात का खजाना भी है। वो कैसे मोहसिन भाई? मोहसिन मुस्कुराया और कहा कि असद भाई, ये देखिए ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन, जिसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि कुरानी मालूमात, इल्म नूर है, और इसके साथ साथ हर सेगमेंट में 10 लेवल्स हैं और हर लेवल में 4 सवालात हैं, जिनके दुरुस्त जवाब देने की सूरत में आपके सामने होगा दूसरा सवाल, और हर सवाल का दुरुस्त जवाब देने की सूरत में सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। वाह मोहसिन भाई, ये तो वाकई बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। मैं ये क्विज एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप भी अपना वक्त खेल कूद में जाया ना कीजिए, बल्कि आज ही ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और दीनी मालूमात हासिल कीजिए। जी जनाब, ये ज़बरदस्त क्विज एप्लीकेशन है। बहुत सारी गेम्स बच्चे नॉर्मली मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, तो वालिदैन से भी गुजारिश है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दें। खेल खेल में इंशाल्लाह इल्म दीन हासिल करते रहेंगे और बहुत कुछ सीखते रहेंगे। एक सवाल और आया कि पिछले सालों में आप माशाल्लाह एक सेगमेंट क्या करते थे, उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की ज़ुबानें भी बोली जाती थी, तो वो सेगमेंट इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहा। जी इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हमने प्लान किया है कि इसको हाफ ज़हनी आजमाइश के बाद लाएंगे और 15-16 ज़बानों पर तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह होपफुली इसको लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आला हज़रत का एक शेर भी सुनने को कहा गया था, मीम से मुझे कहा गया और पहले ही कह दिया गया आपका जवाब दुरुस्त है। इतना हुस्न ज़न है माशाल्लाह, आज बयान भी हुआ ना हुस्न ज़न का, तो मदनी मुन्नी ने पहले ही जवाब दुरुस्त कह दिया। तो मुजदाबाद आसियों, मुजदाबाद आसियों ज़ाते खुदा गफ्फार है, शाफ़े शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है। दुरुस्त मान लेते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी चले जनाब, सुभान अल्लाह। मुजदाबाद आसियों, शाफ़े शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है। क्या बात है। चले जनाब, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, हमने एक सेगमेंट का ऐलान किया था बच्चों का ज़हनी आजमाइश, तो उसके लिए एक वीडियो भी आई है। हम देखते हैं कि घरों में क्या हो रहा है और बच्चे कर क्या रहे हैं, बताइए जनाब। हमजा जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के दिखाई देंगे? आप 30 या 33 साल के। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आप ज़हनी आजमाइश घरों में शुरू हो चुका है और आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप अपना कोई भी इस तरह का वीडियो बनाकर भेजें आपके बच्चों की दिलजोई के लिए, हम भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। वीडियो वाला नंबर जो है ना, वो जिनके पास है वो इस्लाम में ये कह रहे हैं कि वीडियोस तो बहुत सारी आ रही हैं, मगर कोई तिलावत करके भेज रहा है, कोई नात भेज रहा है, कोई कलाम पढ़ रहा है, कोई नारे लगा रहा है, तो आप कौन सी वीडियो चाह रहे हैं? जी, हमने असल में इस तरह की वीडियोस रखी हैं कि ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब के अंदाज में अगर आप घर में कोई इस तरह का प्रोग्राम बच्चे करते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये मज़ीद हौसला पैदा हो कि वो इस बहाने इल्म दीन सीखें, सवाल जवाब करना सीखें, इंशाल्लाह इससे उनको और फ़ायदा होगा। तो वैसे तो माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरों में बच्चों के नारे भी चल रहे होते हैं, तिलावत और नात भी चल रही होती है। हमने फ़िलहाल अपने इस प्रोग्राम में बच्चों का ज़हनी आजमाइश सेगमेंट रखा है, तो आप उसके लिहाज से हमें भेज सकते हैं। चलिए जनाब, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरान पाक में मज़कूर हैवानात। जनाब, इस सेगमेंट में अल्लाह की रहमत से हम बहुत खूबसूरत कुरान पाक के हवाले से जो हैवानात का जिक्र है वो हम देखते हैं और उसके मुतालिक सवाल भी करते हैं। कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे, हमारी कराची की टीम को उनको स्टॉप कहना होगा, जब वो स्टॉप कहेंगे तो नंबर रुक जाएगा और फिर वहाँ पर कोई जानवर, कोई परिंदा, कुछ भी ऐसी चीज़ जो नज़र आएगी जिसका जिक्र कुरान में, और फिर उसके मुतालिक सवाल होंगे। जी, नंबर्स दिखाइए।
जनाब स्टॉप कीजिए जनाब। 5 नंबर के पीछे क्या है? जी, फिर शहद की मक्खी आ गई है, हनी बी आ गई है जनाब। स्टेज पे तो नहीं आई है, स्क्रीन पर आई है जी। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं कि ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है और इसके जो मामलात हैं ये जब भी पढ़ते तो अकल हैरान हो जाती है। अब इसके मुतालिक सवाल क्या है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। बताइए जनाब। शहद की मक्खी का तस्किरा सूरह नहल की कौन सी आयत में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नहल की आयत नंबर 68 में अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है वौहा रब्बुका इलन नहली अन तत्तखिज़ी मिनल जिबाली बियूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारुशून। और हमने शहद की मक्खी की तरफ वही फरमाई कि इल्हाम और हमने शहद की मक्खी की तरफ इल्हाम किया कि अपने घर बनाए पहाड़ों में और छतों पर और दरख्तों पर। क्या बात है, रब अज़्ज़ व जल की शान देखें। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों और छतों में। सूरह नहल आयत नंबर 68 जवाब दुरुस्त दे दिया है। शहद की मक्खी को नहल कहते हैं और बाकायदा कुरान पाक में एक पूरी सूरह नहल मौजूद है। क्या बात है मेरे रब की। चले जनाब, अब चलेंगे गम्बट वालों की तरफ। दिखाइए, नंबर्स दिखाइए और स्क्रीन को ये सेलेक्ट करेंगे। जी स्टॉप करें जनाब। 4 नंबर के पीछे क्या है? जनाब 4 नंबर के पीछे फिर मच्छर आ गया जनाब। वैसे डेंगू मच्छर से बचना बड़ा ज़रूरी है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत भी फरमाए, लेकिन ये मच्छर स्क्रीन पर ही आया है जी। इंसान की लज्जतें और मच्छर की आपस में क्या मुशाबहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से हज़रत सैयदना रबी बिन अनस रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब मच्छर जब भूखा रहे तो ज़िंदा रहता है और जब खा पी कर सैर हो जाए तो मोटा हो जाता है और अगर मोटा हो जाए तो मर जाता है। यही इंसान का है कि जब वो दुनिया की नेमतों से मालामाल होता है तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह अकबर, बहुत कुछ चाहिए, दिल भरता ही नहीं इंसान का। और बाज़ औक़ात फिर इतना कुछ हासिल करने के चक्कर में कहीं दिल मुर्दा ना हो जाए। वाकई हमने देखा मच्छर जो है जब बहुत ज़्यादा खून पी लेता है तो आखिर ख़ुद भी मर जाता है। तो बड़ी समझने वैसे वाली बात है कि भूखा पेट जो है वो बंदा ज़्यादा काम कर सकता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर चलेंगे कराची वालों की तरफ। दिखाइए, नंबर्स दिखाइए जनाब। जनाब स्टॉप कर दें भाई, शुरू में स्टॉप कर दें। अच्छा, फिर 5 आ गया। फिर क्या शहद की मक्खी है या कोई और है? बताइए। फिर शहद की मक्खी आ गई है जनाब। शहद की मक्खी से मुताल्लिक फिर एक और सवाल आपके लिए आएगा। बताइए सवाल भाई। वो कौन सा परदार कीड़ा है जिसके नाम पर कुरान पाक की एक सूरत है? चले जनाब, ये तो जवाब आपको पहले ही मिल गया था। कोई और सवाल करे भाई इनसे, ये सवाल ना करें, ये सवाल तो मैंने खुद जवाब दे दिया था जी। अगर और सवाल है तो वो कर लें या मैं कर लूं। क्या शहद की मक्खियों का बादशाह नाफरमानी करने पर उनको सजा भी देता है? जी हाँ, शहद की मक्खियों का बादशाह, इनका यासूब नाम का बादशाह है, वो उनको सज़ा भी देता है। बाज़ बागी शहद की मक्खियों को कत्ल तक भी करवा देता है। और जो मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ नजासत पर नहीं बैठती और अगर कोई गलती से नजासत पर बैठ जाए तो उनका यासूब उनको छत्ते से बाहर निकाल देता है। अल्लाह अकबर, गोया पूरा एक निज़ाम है। अच्छा, खूबसूरत बात ये मुझे भी पहली बार पता चली कि शहद की मक्खियाँ जो हैं, अच्छा ये अजायबुल कुरान किताब में है, ये कोई कहानी नहीं सुना रहे। अजायबुल कुरान ये बड़ी कमाल की किताब और मुफ्ती साहब ने लिखी है, अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। तो वो लिखते हैं कि यासूब इसका जो लीडर होता है, जिसको मलका मक्खी भी कहते हैं, यहाँ बादशाह भी लिखा गया, हो सकता है कोई नर भी होता हो, बहरहाल वो बाकायदा उसका एक निज़ाम है और जो अमल नहीं करता
تو وہ اس کو سزا بھی دیتا ہے، اور اگر کوئی نجاست پہ بیٹھ کے شہد کی مکھی آ جائے تو اس کو اپنے چھتے سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کا مطلب شہد کیسا پاکیزہ ہے، اور کمال کا مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ شفا اس میں ہے، اور سبحان اللہ، اور اس میں جو ہے وہ نجاست پہ شہد کی مکھی نہیں بیٹھتی۔ جواب درست دے دیا ہے جناب انہوں نے، ماشاءاللہ۔ آپ سے بھی سوال کرنا ہے انشاءاللہ، جی، شہد کی مکھی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے سوال کرنا ہے۔ کل تو آپ نے امیر اہل سنت کا ایک شعر سنا تھا جس میں امیر اہل سنت نے شہد سے بھی میٹھی چیز کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر کے اندر شربت کا لفظ بھی تذکرہ کیا ہے اور شہد کا بھی فرمایا۔ کوئی ایسا شعر سنا دیں۔ شربت نہ دیں نہ دیں کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ ایکچولی یہ میسج بھی بہت کمال کا اعلیٰ حضرت نے آج کے دور کے لحاظ سے تو اتنا ضروری ہے۔ یہ لوگ سمجھتے پیسے ہوں گے نا، جب بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جب بھی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں، مسکرا تو سکتے ہو، اچھی بات تو کر سکتے ہو۔ بلکہ کئی لوگ پیسے دے کر بھی ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں، دل بھی توڑ رہے ہوتے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم مسکرا کر پیار سے ملیں، انسان کو بہت سارے دکھوں کا مداوع مل جاتا ہے۔ شربت نہیں ہے کوئی بات نہیں، پیار سے بات تو کر لو، دو میٹھے بول تو بول لو۔ شربت نہ دیں نہ دیں کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ عبدالحبیب صاحب کا جواب درست ہو گیا ہے۔ گمبٹ والوں کو دکھائیے 6 نمبر میں سے کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے؟ اسٹاپ۔ چلے جناب 6 پہ جا کے رک گئے، اور ٹرین کی زنجیر کھینچتے نا تھوڑی آگے جا کے رکتی ہے۔ گمبٹ اسٹیشن ہے نہیں ہے؟ ہاں ہے، تو رکی ہے لیکن تھوڑی دیر سے جا کے رکی ہے۔ چلو پلیٹ فارم سے آگے جا کے رکی ہے، اور پتہ نہیں ٹڈی لے کر آ گئی ہے۔ کیا یہ ٹڈی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے ٹڈی کا ذکر بھی قرآن میں، اللہ اکبر، کیا بات ہے ناظرین۔ دیکھیں کتنی معلومات مل رہی ہے، شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ ان جانوروں کا ذکر، ان حیوانات کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ بتائیے ٹڈی سے متعلق کیا سوال ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، اور واقعی یہ ٹڈی جب حملہ کر دے نا فصلوں پر اور پورے شہروں پر، تو فصلیں پوری تباہ ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑے بعض اوقات تو گروہ کی صورت میں، بہت بڑی جس کو کہے کہ جھنڈ کی صورت میں یہ آتی ہیں، اور بہت زیادہ فصلوں کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آئیے قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، یا سوال کیا ہے ان کے بارے میں؟ بتائیے گمبٹ والوں سے کیا سوال ہے؟ یہ سوال تو ظاہر ہے کہ سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کون سا پردار کیڑا۔ چلے میں آپ کو اس کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ ٹڈی کو بغیر ذبح کیے کھانا حلال ہے۔ اس کو کھایا جاتا ہے، کچھ لوگ کھاتے ہیں، لیکن البتہ یہ حلال ہے، کھانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھئی، لیکن اب سوال یہ کہ ٹڈیوں کا عذاب کس پر نازل ہوا، یہ سوال ہے گمبٹ والوں سے۔ فرعونیوں پر ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمبٹ والے 1 نمبر سے آگے ہیں۔ اب یہ 1 نمبر کور کرنا ہوگا کراچی والوں کو، ورنہ کراچی والے رہ جائیں گے پیچھے اور گمبٹ والے بڑھ جائیں گے آگے۔ ہم چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف جو فیصلہ کر دے گا کہ کس نے آگے جانا ہے، کس نے پیچھے جانا ہے، مگر اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اسکور بورڈ۔ جی اسکور بورڈ ہمیں دکھائیے جناب۔ جی انشاءاللہ اسکور بورڈ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل مقابلے کو لے کر آگے کی طرف چلیں گے۔ دونوں ٹیمیں انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک اسلام بھائی ادھر چلے جائیں گے، ایک ادھر آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ 1 نمبر کا فرق ہے، 31 گمبٹ ہیں، 30 کراچی والوں کے ہیں۔ اب جناب آخری سیگمنٹ فیصلہ کر دے گا کس نے آگے جانا ہے، کس نے پیچھے رہنا ہے۔ سیگمنٹ کا نام مل کر کہیں گے، سفر ہے اگر جناب دونوں ٹیموں کے درمیان کے اسلامی بھائی کو ہم نے آپس میں سویپ کر دیا ہے تاکہ مشورہ نہ کر سکیں۔ اپنا جواب خود دینا ہے، اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اور صرف درست کہنا ہے، صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ سب سے پہلے باری ہے اصغر بھائی کی، آپ تیار ہیں؟ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ صحیح۔ امہات المومنین میں سب سے افضل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ غلط۔ جبر الامہ، حبر الامہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔
حضرت عثمان غنی کو فیاض، جود، خیر کے معزز القاب عطا ہوئے. صحیح. امامے کے ساتھ نماز 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. غلط. جناب ایک غلطی کی ہے، 4 صحیح جواب دیے ہیں. حضرت عثمان غنی کے وہ القاب نہیں تھے. اب باری انعام اللہ کی ہے. انعام اللہ آپ تیار ہیں؟ کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے. غلط. حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران ہے. غلط. خانہ کعبہ مسجد حرام میں ہے. صحیح. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی قوم عاد کی طرف بھیجی گئی تھی. غلط. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام علی اصغر اور علی اکبر ہیں. غلط. جناب آپ سے بھی ایک غلطی ہوئی ہے. گمبٹ والوں نے بھی 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب زیان کی باری ہے. زیان، یہ کیا پورا نام کیا ہے آپ کا؟ زیان. زیان. جناب زیان کی باری ہے. سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب حضرت ابوبکر صدیق کو عطا ہوا. صحیح. غسیل الملائکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. غلط. 5 وقت کی نماز لیلۃ القدر کی رات فرض ہوئی. غلط. زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کدو شریف تناول فرمایا. غلط. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کا نام ہاشم ہے. صحیح. جناب ایک غلطی آپ سے بھی ہوئی ہے. 4 نمبر کراچی والوں نے حاصل کر لیے ہیں. چلے جناب جمشید بھائی کی باری ہے. آپ تیار ہیں؟ نماز مغرب کی رکعتوں میں 4 سنتیں ہوتی ہیں. صحیح. مسجد مشعر الحرام مینا میں ہے. غلط. نماز عشاء کی کل رکعتوں میں 34 سجدے ہوتے ہیں. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی کا نام حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حنا. اچھا سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا. صحیح. جناب دیکھنا یہ ہے 2 غلطیاں کر لی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دونوں ٹیمیں ایک بار پھر برابر ہو گئی ہیں. ناظرین یہ ذہنی آزمائش شروع سے ہی ہمارے لیے آزمائش بنتا جا رہا ہے. اس کا مطلب 2 آخری اسلامی بھائیوں کے کاندھوں پر اپنی پوری ٹیم کی ذمہ داری ہے. کراچی یا گمبٹ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے؟ باری ہے کراچی کے اسلامی بھائی اور ان کا نام ہے جمال. جمال نے دکھانا ہے کمال. ہیں جناب جمال بھائی تیار ہیں آپ؟ چلیں جناب. آیت الکرسی 3 پارے میں ہے. قرآن پاک کی دلہن سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. زور سے کہیں گے. کیا کہا آپ نے؟ صحیح. اچھا انمول ہیرے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. صحیح. قرآن کریم کی تفسیر خزائن العرفان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمائی. قیامت کے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. غلط. جناب غالباً ایک غلطی آپ سے ہو گئی ہے کیونکہ قرآن پاک کی دلہن سورہ یاسین نہیں سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا اگر گمبٹ کے اسلامی بھائی جن کا نام ہے جواد اگر وہ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیں. امام صاحب بھی ہیں فیضان مدینہ کے کاندھوں پر پورے گمبٹ کی ذمہ داری ہے. اب جناب یا تو 5 صحیح جواب دے کر آگے بڑھ جائیں. 4 صحیح جواب دے کر مقابلہ برابر ہو جائے گا اور اگر 3 جواب دیے تو کراچی والے آگے بڑھ جائیں گے. چلیں جناب. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 10 لاکھ زبانیں جانتے تھے. صحیح. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 500 سال تھی. صحیح. کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. صحیح. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے کانوں کو چھدوایا. صحیح. خطیب الانبیاء کا لقب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا. غلط. اللہ اکبر. شاید 2 غلطیاں کر گئے ہیں گمبٹ والے اور آج کا مقابلہ کراچی والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. تقریباً سارے مقابلے میں گمبٹ والے آگے رہے اور آخری سوال جواب پر غلطی ہو گئی. کوئی بات نہیں گمبٹ والوں دل بڑا رکھیں. ابھی آپ کو ایک موقع ملنا ہے اور انشاءاللہ اس موقع میں آپ نے اور تیاری کر کے آنی ہے. اور واقعی سچی بات یہ ہے کہ آج گمبٹ کی ٹیم نے یہ ثابت کیا کہ ایک شاندار تیاری کے ساتھ یہ آئے تھے. مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کسی ایک نے جانے آگے ہوتا ہے کسی ایک کو پیچھے ہو جانا پڑتا ہے. بہرحال کراچی والوں کو مبارک ہو. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں گی اور اب باری ہے ہم انشاءاللہ اپنے کوئز اپلیکیشن کی بھی قرآن اندازی کریں گے اور جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا اس سوال کی بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں. آگے تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ جناب آگے آ جائیں. جواد ماشاءاللہ سید جواد ہیں ہمارے ساتھ. سید ہے نا ماشاءاللہ آپ؟ جمال سید جمال بھائی کو ماشاءاللہ ہم یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں. ویسے تو ساری ٹیم نے کمال کیا ماشاءاللہ. اور ایک سوال کریں گے. آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا نمرود کو کس چیز کے ذریعے ہلاک کیا گیا؟ تو مچھر کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا. آئیے کوئز اپلیکیشن کی قرآن اندازی کرتے ہیں.
جی جناب، صحیح جواب تو مچھر کے ذریعے ہے. اب کن کن لوگوں نے صحیح جواب دیا؟ کئی لوگوں نے دیا ہوگا، لیکن ہماری آئی ڈیز جو کمپیوٹر نے سلیکٹ کی ہیں، یہ 5 آئی ڈیز ہیں. ان 5 آئی ڈیز کو آپ نے نوٹ کر لیں. اگر آپ کی آئی ڈی ہے تو آپ ہمیں میسج کر دیں. میسج کا نمبر اسکرین پر دکھا دیں. آئیے عوام کی رائے کیا تھی آج، پبلک کیا کہہ رہی تھی. کراچی کو 66% ووٹ ملے، 33 گمبٹ، اور ایسے ہی ہوا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج شروع سے ایسا لگ رہا تھا کہ گمبٹ والے مقابلہ لے جائیں گے، مگر ہو جاتا ہے بعض اوقات بڑے سامنے کے جواب ہوتے ہیں جو جلدی میں جواب بندہ نہیں دے پاتا اور نکل جاتا ہے. تو اس پہ کسی کو یوں نہ کیجئے گا کہ کوئی جناب آپ کی وجہ سے ہار گئے، تو ایسا نہیں ہوتا. ویسے سچی بات یہ کہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا اسکرین پر یا اسٹیج یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو سارے جواب یاد آ رہے ہوتے ہیں. ان کو یہاں بلائیں تو سب وہ بھی بھول جائیں گے. تو کیمرے کے سامنے آ کر لائیو اور سیکنڈز کے اندر جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اس کو نارمل لیا کریں. یہاں تک پہنچنا ہی بہت بڑی کامیابی ہے. بہرحال ایک سوال ہم نے کرنا ہے آپ سے، جس کا جواب آپ نے کل دینا ہے میسیجز کے ذریعے، یعنی آج دے دیں، کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے، کل کے پروگرام سے پہلے دیں گے، کہ تکبر کیا ہے. تکبر کیا ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے. جو سوال کیا تھا شفیق بھائی، اس کا جواب اور اس کی ذرا قرآن اندازی فرمائیں. جی، سوال یہ کیا گیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے. تو جواب ہے ابو عبداللہ. ہمارے پاس کئی جوابات ہیں، دل جوئی کی نیت سے چند کے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بنت محمد اشرف الطاریہ، طلال عبداللہ، محمد ارشد بن محمد اشرف پاک پتن، بنت عبد الرحمن حافظ آباد، عبد الرحمن یررحیم یار خان، صغیر احمد سفیر احمد اتاری بھکر، بنت رمضان اتاریہ بورے والا، فرقان اتاری حاصل پور، مصطفیٰ شہزاد کراچی، بنت رمضان کوٹدو، محمد مدثر خواجہ حالہ سندھ، عثمان اشرف پھول نگر. ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی ہوگی. سفیر احمد اتاری بھکر، سفیر احمد اتاری بھکر، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ کے گھر تک پہنچایا جائے گا. چلیں جناب، ماشاءاللہ جن لوگوں کی ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں آئی ڈی نکل آتی ہے تو وہ اپنی آئی ڈی کا اسکرین شاٹ، اپنے جواب کا اسکرین شاٹ کہاں بھیجیں گے؟ یہ نمبر آپ دیکھ لیں، 031312000026. یاد بھی کر لیں، اس کو سیو بھی کر لیں، اور اس پر پھر اپنا اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو آپ یہاں رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ تک آپ کے تبرکات پہنچائے جائیں گے. ناظرین، اگلا پروگرام اب 3 ٹیموں کے درمیان ہے. اب وہ 3 ٹیمیں کون سی ہیں جو تینوں پیچھے رہ چکی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا. ہوتی ہے اصلاح عقائد کی بھی، ملتا ہے علم کا نور بھی، احادیث کا ملے خزانہ، عشق کے بول سے ہوگا عشق رسول میں اضافہ. یہ سب دیکھنے کو ملے گا آپ کو ذہنی آزمائش سیزن 15 میں، جس میں ہوں گی خان کا، لیا اور گمبٹ کی ٹیمز آمنے سامنے. 15 نومبر 2023 بروز بدھ رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. اچھا ہاں، ایک جو ہے وہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جناب ابھی گمبٹ کی ٹیم پیچھے رہی ہے تو یہ پرومو تو پہلے بنا ہوگا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مدنی چینل والوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ کراچی والے جیتیں گے. ہیں بدگمانی تو ہو سکتی ہے. آج اس نے زن کا بیان سنا ہے نا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم دونوں پرومو ریڈی رکھتے ہیں کہ اگر آج کراچی والے پیچھے رہ جاتے تو ہمارا وہ پرومو بھی ریڈی تھا اور ہم آج وہ چلاتے. تو ایسی کوئی بات نہیں، یہاں جو بھی ہوتا ہے الحمدللہ بڑے شفاف طریقے سے ہوتا ہے. اور یہ سارے بچے میرے ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو اور آگے پہنچائے اور اللہ کرے جلدی جلدی مدینے بھی جائیں انشاءاللہ. ادب و شوق کے ساتھ نہیں، پہلے تو آپ کی قرآن اندازی ہو جائے. جی صحیح صاحب، یہاں موجود حاضرین کی اور مدنی منوں کی قرآن اندازی انشاءاللہ. چلیں، بچوں کی یہ نمبر ہے 477 477. مدنی منع ہیں جن کے پاس 477 ٹوکن نمبر ہے، اور دوسرا ہے 468 468 477 اور 468. اگر کسی کے پاس ہے اپنا ٹوکن نکالیں، دیکھیں ہے تو پھر آگے تشریف لائیں تو آپ کے درمیان آپ کو انشاءاللہ تحائف پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. جی آئیے. اچھا ہمارے کیمرہ مین یا آڈیو والے بھائی دیکھیں، ہمارا اسٹاف بھی ٹوکن لے لیتا ہے بھائی. چلیں بھائی تحفہ دے دیں ان کو. یہ سارا میرا مائک وغیرہ، میری آئی ایف بی وغیرہ روز یہ لگاتے ہیں، آج ان کا ہی نام نکلا ہے. چلیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ایسا مصطفیٰ
کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام اللہ 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 حضور کی باتیں مرحبا گو نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا گو نور کی باتیں جان جن پر نثار ہوتا ہے جان جن پر نثار ہوتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام اور جب بھی آقا کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے جب جب آقا کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے لب ہمارے درود پڑھتے دل ہمارے سلام کہتے ہیں ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و صبر بے سہارے سلام کہتے سبحان اللہ. میں اسلام آباد اور اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والی جمعرات انشاءاللہ میری اسلام آباد میں حاضری ہے اور اس کے قریب جو فتح جنگ علاقہ ہے وہاں پر ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں انشاءاللہ شرکت ہوگی. سنتوں بھرا بیان بھی ہوگا. جو اسلام میں شرکت کرنا چاہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں تو ان کو بھی دعوت ہے. اللہ پاک ویسے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت فرمایا کریں. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد بہت امید ہے کہ براہ راست امیر اہل سنت کی جلوہ گری بھی ہوگی اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔